انتقام نہیں، ترقی، ملک برباد ہو چکا، غلطی کی گنجائش نہیں، سیاسی جماعتوں اور اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نواز شریف کا 4 سال بعد وطن واپسی پر مینار پاکستان پر خطاب، کہا پاکستان کی دوبارہ تعمیر نو کریں گے، آئین کے مطابق متحد ہو کر نیا پلان بنانا ہوگا، کشکول توڑنا ہوگا، ڈبل سپیڈ کے ساتھ دوڑنا ہوگا، قومی غیرت و وقار کو بلند، بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ کرنا ہوگا، دنیا سے تعلقات استوار کرنا ہوں گے۔ نواز شریف والدہ اور اہلیہ کو یاد کر کے جذباتی ہو گئے، کہا پہلے جب واپس آتا تھا تو والدہ اور اہلیہ کلثوم دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، آج میں گھر جاؤں گا تو والدہ اور بیگم کلثوم گھر پر نہیں ہوں گی۔ مریم نواز بھی والد کو پہلی بار وطن میں دیکھ کر آبدیدہ ہو گئیں۔ سابق وزیر اعظم کے والدین، بھائی اور اہلیہ کی قبر پر حاضری، پھول چڑھائے، جاتی عمرہ میں بھرپور استقبال کیا گیا اور آتش بازی بھی کی گئی۔ مریم نواز نے اسٹیج سنبھالا، جلسے کی کمپیئرنگ خود کرتی رہیں، پنڈال میں موجود حاضرین کا لہو گرمایا۔ آج جلسہ گاہ میں پورا پاکستان موجود ہے، مینار پاکستان چھوٹا پڑ گیا، نون بھی یہیں کھڑی ہے اور شین بھی۔ مریم نواز کا حمزہ شہباز کا اسٹیج پر ہاتھ پکڑ کر اعلان، کہا نواز شریف کو نکالنے والے خود سیاست سے نکل چکے۔ شہباز شریف بولے نواز شریف آ گیا، ملک کی تقدیر بدل جائے گی، خوشحالی بھی آئے گی۔ نواز شریف کی واپسی خوشائند ہے، مسائل کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا، چودھری شجاعت حسین کا مشورہ۔ جے یو آئی ترجمان نے بھی نون لیگی قائد کو خوش آمدید کہا، لاہور ایئرپورٹ پر نواز شریف سے ملاقات کیوں کی؟ استحکام پاکستان پارٹی کا اون چودھری کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ، وضاحت طلب کر لی، پارٹی کا ملاقات سے کوئی تعلق نہیں۔ آئی پی پی ترجمان کا موقف، اگر اون چودھری ذاتی حیثیت میں گئے ہیں تو وضاحت دیں۔ اسرائیل درندگی میں انسانیت بھی بھول گیا، امریکی ماں بیٹی کی رہائی کے بدلے غزہ پر بارود کی برسات، 12 سالہ یوٹیوبر خاندان سمیت شہید، بے گناہ فلسطینیوں کی شہادتیں 4385 ہو گئیں، 13,500 سے زائد زخمی، شہداء میں 1756 بچے اور 967 خواتین شامل، ہزاروں افراد کے عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ اسرائیل نے زمینی پیش قدمی شروع کر دی، مغربی کنارے پر بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ شروع، حماس کا جارحیت رکنے تک اسرائیلی فوجوں کو رہا نہ کرنے کا اعلان، بات چیت نہیں کریں گے، حماس کو کچلنے جا رہے ہیں، اسرائیلی آرمی چیف کی نئی دھمکی۔ غزہ میں جنگ بندی کی پہلی باضابطہ کوشش، قاہرہ میں امن کانفرنس، یو این سیکریٹری جنرل، مشرق وسطیٰ اور یورپی رہنماؤں کی شرکت، امریکہ اور اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، دعوت کے باوجود شرکت نہیں کی، مصری صدر کی مغرب کے دوہرے معیار پر تنقید، زبردستی ہجرت پر مجبور کرنا قابل قبول نہیں، فلسطینی عوام کسی صورت اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے، محمود عباس کا اعلان، سعودی وزیر خارجہ نے بھی زبردستی انخلا مسترد کر دیا۔ فلسطینی شہریوں سے یکجہتی کا اظہار، کراچی میں مشعل بردار ریلی، خواتین اور بچوں کی بھی شرکت، کے اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے، اسرائیلی عزائم روکنے کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں، مسلم ممالک حکومتی سطح پر فلسطینیوں کی مدد کریں، سراج الحق کا خانوال میں خطاب، ایم کیو ایم پاکستان حیدرآباد میں آج فلسطین یکجہتی ریلی نکالے گی۔ کراچی میں گھریلو جھگڑا خونی ہو گیا، بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں بھائی نے بھائی اور بھابھی کو قتل کر دیا، ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد، جوہر آباد سے تشدد زدہ لاش برآمد، تھانہ اسٹیل ٹاؤن کے حدود میں مبینہ مقابلہ، ملزم پکڑا گیا، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد، جناح اسپتال میں نامعلوم افراد خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار، مریضہ کی حالت تشویشناک، بیان دینے کے قابل نہیں۔ اور جنوبی افریقہ نے دفاعی انگلینڈ کو 229 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی، انگلینڈ کی ٹیم 400 رنز کے تعاقب میں 170 رنز پر ڈھیر، پہلے میچ میں سری لنکا نے نیدرلینڈز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔